بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام ناظرین، پروگرام نیوز میں خوش آمدید۔ میں آپ کا میزبان نجم علی خان، اور آج جس اہم ایشو پر بات کرنے چاہ رہا ہوں وہ ہمارے 1 کروڑ سے زائد ان اسٹوڈنٹس سے تعلق رکھتا ہے جو سرکاری اسکولوں میں زیر تعلیم ہے۔ بلکہ ہم صرف پنجاب کی بات کیوں کریں، اس کے ساتھ ساتھ خیبر پختونخوا میں بھی ایشوز ہیں، اور ایشوز یہ ہے کہ سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ تعلیمی سال شروع ہوئے 2.5 ماہ گزر چکے ہیں، لیکن ابھی تک ہمارے بہت بڑی تعداد میں اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جن کو کتابیں نہیں ملی، اور سرکار نے 2007 سے ایک حکمت عملی، ایک پالیسی اختیار کر رکھی ہے کہ مفت تعلیم دینے کے حوالے سے ایک اچھا سٹیپ ہے، جہاں پر فیس معاف کی گئی، اس کے ساتھ ساتھ اسٹوڈنٹس کو کتابیں بھی مفت دی جاتی ہیں۔ اور سرکاری اسکولوں میں چونکہ ہمارا لوور مڈل کلاس بہت بڑی تعداد میں، ہمارے غریب جو خاندان ان کے بچے بڑی تعداد میں جاتے ہیں، تو ان کے لیے ایک بڑا سہارا ہوتا ہے۔ لیکن اس مرتبہ یہ ہوا ہے کہ آج روزنامہ نئی بات میں چھپنے والی ایک خصوصی خبر کے مطابق، جس کو عبدالوحید ربانی سینئر رپورٹر ہیں، انہوں نے رپورٹ کیا، ابھی تک 2.5 ماہ گزرنے کے باوجود اسٹوڈنٹس کی بہت بڑی تعداد اپنی کتابوں سے محروم ہے۔ اور آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر 2.5 ماہ گزر چکے ہوئے ہوں اور اب آگے گرمیوں کی چھٹیاں ہونے والی ہیں، آپ کو کتابیں ہی نہ ملی ہوں، تو پھر سوال یہ ہے کہ وہ بچے پڑھ کیا رہے ہوں گے۔ یہ ایک اہم اور بنیادی نوعیت کا سوال ہے، جس پر میرا خیال ہے ہمارے ارباب اختیار کو، ہم سے پہلے جو اس سے پہلے حکومت تھی اس کو بھی، اور خاص طور پہ نگران حکومت کو، اور جس کے ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جس کے وزراء بہت ہی ٹیکنیکل قسم کے اور بڑے ہی اپنی فیلڈ کے ایکسپرٹس اور ٹیکنوکریٹس قسم کے لوگ ہیں، ان کو اس پر ضرور غور کرنا چاہیے کہ وہ بچے کیا پڑھ رہے ہیں۔ چلیں، یہ تو ایک مسئلہ ہو گیا کہ پنجاب میں ہی 1,85,15,548 اسٹوڈنٹس جو انرول ہیں، ان تک کتابیں نہیں پہنچیں گی تو وہ پڑھیں گے کیا۔ اب دوسرا سوال اس سے یہ پیدا ہوا، جب ہم نے اس پر تحقیق کی تو پتہ چلا کہ کتابیں پرنٹ ہونے میں بھی تاخیر ہوئی، اور پرنٹ ہونے کے بعد جو ایک بہت بڑا مسئلہ اور پیدا ہو گیا، اور پنجاب میں بھی پیدا ہوا اور خیبر پختونخوا میں بھی پیدا ہوا، وہ یہ ہے کہ حکومت نے، پنجاب حکومت نے بھی اور خیبر پختونخوا کی حکومت نے بھی ان تمام پرنٹرز، پبلشرز کو جنہوں نے ٹیکسٹ بک بورڈز کے لیے کتابیں شائع کی ہیں، ان کو پیمنٹ ہی نہیں کی۔ اب یہ ایک بڑی دلچسپ صورتحال ہے کہ آپ نعرہ لگاتے ہیں کہ ہم تعلیم کو بہت زیادہ اہمیت دے رہے ہیں، تعلیم ہماری جو ہے بنیادی نوعیت کی ہماری پہلی ترجیح ہے، ہم جی جناب کسی چیز پر اتنی توجہ نہیں دیتے جتنی ہم تعلیم اور صحت پر دیتے ہیں۔ جب ہم پریکٹیکلی دیکھتے ہیں، ہسپتالوں میں جا کر دیکھتے ہیں، تو وہاں پر ہمیں جو حالات نظر آتے ہیں، لوگ بستر کے لیے، لوگ وینٹیلیٹر کے لیے، لوگ ادویات کے لیے باقاعدہ طور پہ منتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح جب ہم ایجوکیشن کی طرف آتے ہیں تو یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ سرکار کے پاس، میں انکار نہیں کرتا، میں ڈیولپمنٹ کا، انفراسٹرکچر کے تعمیر کا سب سے بڑا حامی ہوں، لیکن کوئی بیلنس اور توازن کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمارے پاس انڈر پاسز بنانے کے لیے پیسے موجود ہیں، فلائی اوورز بنانے کے لیے پیسے موجود ہیں، سڑکیں بنانے کے لیے پیسے موجود ہیں، لیکن کتابیں جو ہم بچوں کو پرووائڈ کر رہے ہیں ان کے لیے پیسے موجود نہیں ہیں۔ میرے پاس جو اطلاعات موجود ہیں اس کے مطابق پنجاب حکومت نے کوئی 17 ارب کی ادائیگی کرنا تھی، اس میں سے ابھی تک 11 ارب کی ادائیگی نہیں کی۔ اسی طرح کے پی حکومت جو ہے اس نے بھی 7 ارب روپے کی ادائیگی نہیں کی۔ اب جو لوگ آپ کو کتابیں پرنٹ کر کے آپ کے بچوں کے لیے پہنچا رہے ہیں، ان کا کیا قصور ہے؟ ان کے گھروں کے چولہے کیوں آپ بجھا رہے ہیں؟ ان کے کاروبار کیوں ختم کر رہے ہیں؟ یہ اب ایک علیحدہ قسم کا سوال پیدا ہو گیا ہے۔ کتابیں تاخیر سے کیوں پہنچتی ہیں؟ کیوں پہنچی ہیں؟ پہلے کیوں نہیں پہنچی؟ کیا صرف اور صرف اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹینڈر دینے میں، ٹھیکہ دینے میں تاخیر کی گئی، سرکاری سطح پر نااہلی کا، کمی کا، کوتاہی کا مظاہرہ کیا گیا، یا اس سے آگے بڑھتے ہوئے کوئی اور بھی اس کے پیچھے کہانی ہے؟ اور جب ٹھیکہ تاخیر سے اگر ہوا تو اس کے بعد کیا کہانی تھی کہ ابھی تک اگر کتابیں، میں جب پوچھ رہا تھا تو پتہ چلا کہ کتابیں پرنٹ ہو چکی ہیں، ہینڈ اوور ہو چکی ہیں، اور ہینڈ اوور ہونے کے باوجود، سرکاری اداروں کے پاس پہنچنے کے باوجود ہمارے بچوں کو کیوں نہیں مل رہی؟ تو یہ ایک دوسری قسم کا اہم ترین سوال ہے۔ اس وقت کروڑوں بچے جو ہیں وہ کتابوں کا انتظار کر رہے ہیں، اور کتابیں جنہوں نے شائع کی ہیں وہ ان کے پیسوں کا انتظار کر رہے ہیں کہ اس کی پیمنٹ کر دی جائے، اور کاغذ کی قیمت آپ کے سامنے ہے، مہنگی سے مہنگی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ یہ ساری کہانی ہے کیا جو کہ ریویل کرتی ہے، ایکسپوز کرتی ہے ہمارے حکمرانوں کی، ہماری بیوروکریسی کی نااہلی کو؟ اس پر بات کریں گے آج کے پروگرام میں۔ میں بہت ہی مشکور ہوں، میرے ساتھ یہاں پر تاجر کمیونٹی کی بہت ہی جانی مانی شخصیت
اور ہمیشہ سے تاجروں کے مفادات کے لیے، ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے توانا آواز خالد پرویز بٹ صاحب، جو کہ انجمن تاجران اردو بازار کے بھی صدر اور انجمن تاجران پاکستان اپنے دھڑے کے بھی پریزیڈنٹ، ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں. خالد صاحب بہت بہت شکریہ ہمیں یہاں پر جوائن کرنے کے لیے. اس کے ساتھ ہی مظہر مہدی ملک صاحب بھی ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں. آپ سیکرٹری جنرل پاکستان پرنٹرز اینڈ پبلشرز ایسوسی ایشن لاہور کے. بہت بہت شکریہ آپ کا بھی تشریف لانے کے لیے. اور میں مشکور ہوں، مکرم نقوی صاحب بھی ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں. آپ چیئرمین ہیں پاکستان پرنٹرز اینڈ پبلشرز ایسوسی ایشن کے. ہم یہاں پر سرکاری اسکولوں کی جو ٹیچرز یونین ہیں، باقی جو ایکسپرٹس ہیں، ماہرین ہیں، ان کو بھی ٹیلی فون لائن پر لیں گے، ان سے بھی رابطہ کریں گے، سب کچھ جانیں گے. سب سے پہلے میں خالد پرویز صاحب کی طرف جانا چاہ رہا ہوں. خالد صاحب، آپ ہمیشہ سے ایک ڈیموکریٹ رہے ہیں، عوام کے حقوق کی، عام آدمی کے حقوق کی بات کرنے والے رہے ہیں، لیکن آپ کے تاجروں کی وجہ سے، آپ لوگوں کی وجہ سے کتابیں نہ ملے بچوں کو، بغیر کتابوں کے بچے ابھی تک بہت بڑی تعداد میں بیٹھے ہوئے ہوں. یہ کوئی زیادتی نہیں ہوگی آپ کی طرف سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑی خوبصورت بات کر دی آپ نے. بھئی ہمارا جرم کیا ہے؟ ہماری کتابیں چھپ چکی. ہم نے ہتھیلی پہ جان رکھ کے اتنی گرمی میں، برے حال میں، اتنی مہنگائی میں، معمولی پروفٹ کے لیے اس کو کام کر کے اور ان کو پرووائڈ کی. بر وقت کتابیں دی، پورے خیبر پختون میں بھی اور لاہور میں بھی بر وقت کتابیں دیں. اگر نہیں، وہ ہماری ذمہ داری میں شامل نہیں ہوتا کہ ابھی تک بچوں کے پاس نہیں پہنچی. میں آپ کی بات کو بڑھا رہا ہوں، لیکن آپ نے اس کا جواب خود ہی دے دیا کہ انہوں نے تو دے دی ہیں، آگے کیوں نہیں پہنچی. یہ کام آپ نے بھی لوگوں نے دیر سے دی. دیکھیں ہماری میں سمجھتا ہوں ابھی آپ نے شاید کوئی 15 دن پہلے مکمل کی ہوگی آپ نے اپنی سپلائی جو مکمل بالکل ایسی بات نہیں ہے. یہاں بڑا بھاری جرمانے ہوتے ہیں اگر بر وقت کتاب نہ دی جائے. کتابیں تو 3 ماہ سے پہلے مل رہی ہیں، 4 ماہ ہو گئے ہیں کتابیں پرووائڈ کی ہوئی، سب کے پاس پوری چلے گئی ہیں. اب بچوں کے ہاتھوں تک نہ، یہ جو ذمہ دار ہے اس کے پاس ہے. یہ ہمارا کام تھا جو، لیکن میں خراج تحسین پیش کروں اپنے پبلشروں کو، پرنٹروں کو، جنہوں نے بر وقت کتابیں دی اور مہنگے داموں کاغذ خرید کر اور پرووائڈ کی کتابیں ساری. آج صورتحال ایسی ہے کہ ان کا جرم کیا ہے. ان کے یقین کریں گے آپ، یہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہیں، ہزاروں نہیں ہیں، جس کے آگے بائنڈر جو ہیں اس کے 15-20 ملازم، اس کے ہر کئی 100 بائنڈر ہیں یہاں پر. اسی طرح پرنٹر کئی 100 ہیں، ان کی آگے لیبر ہے. کسی کو کوئی پیسہ نہیں ملا. یہی جمع پونجی تھی اس ٹریڈ کی. پاکستان کی ٹیکسٹائل کے بعد دوسری بڑی صنعت آج زوال پذیر ہے اس کی وجہ سے، یہ پیسے نہ آنے کی وجہ سے. ہم نے احتجاج بھی کر سکتے تھے، سب کچھ کر سکتے تھے، لیکن ہم نے اس کو اچھا طریقہ نہیں سمجھا. ریزنیبل طریقے کے ساتھ ہم ان سے بات کریں کہ بھئی ہمارا جرم بتا دیں ہمیں دے. اگر یہی صورتحال رہی تو میں لکھ لیں آپ اپنے پاس، میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ آئندہ آنے والا سال وہ بچے جو انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں، جو خرید نہیں سکتے، افورڈ نہیں کر سکتے. سرکار نے وعدہ کیا ہوا ہے اور انہوں نے اس کے لیے بجٹ میں پیسے رکھے جاتے ہیں. اگر کیوں نہیں دیا جا رہا؟ اتنی غیر ذمہ دارانہ چیز جو ہے یہ نہیں ہونی چاہیے. حالانکہ نقوی صاحب سے میری بات ہوئی، انہوں نے کہا میں ٹائم دوں گا، لیکن مجھے ٹائم نہیں ملا. یہی ڈسکس کرنے کے لیے میں ان کے پاس گیا اور ان سے ساری بات بھی ہوئی. میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ ان کے علم میں نہیں ہے. اگر ان کے علم میں یہ بات آتی تو وہ سب سے پہلے ترجیح اس کو دیتے، لیکن انہوں نے نہیں، ایسا نہیں ہوا. اور آج جو صورتحال ہے، آج خیبر پختون کا بھی ہم ہی لوگوں نے کام کیا. یہاں کے لوگ ہیں، چند لوگ وہاں کے بھی ہیں پشاور کے، لیکن میجورٹی آ گئی. ان کے پاس جو جمع پونجی تھی، آج میں دکھ کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ مارے پھر رہے ہیں دفتری پیسوں کے لیے، جنہوں نے دن رات ہاتھوں سے، یہ ایسی صنعت ہے ہاتھوں سے کرنے والے بیٹھے ہیں. اتنی گرمی میں آپ دیکھ لیں گے اور آپ کہیں گے کہ واقعی یہ زیادتی ہے، ظلم. زیادتی تو ہمارے ساتھ ہوئی، ظلم تو ہمارے ساتھ ہوا کہ اگر 1 ماہ وہ کریڈٹ پر لیتے ہیں کچھ لوگ کاغذ، اس کے اوپر ان کو پیسے دینے پڑتے ہیں. اب جس نے 1 ماہ کا 2 ماہ کا ادھار لیا، اس کو 8 ماہ ہو گئے اگر، تو پیسے نہیں اس کو ملے، تو وہ تو پیسے دینے والا، مال لگانے والا،
مال دینے والا اس کا پروفٹ لے گا پورا. تو بعد میں یہ پتہ چلے گا کہ جنہوں نے محنت کی, جنہوں نے ایک محب وطن ہونے کا ثبوت دیا اور لگن کے ساتھ صرف یہی سوچ کے کہ اپنی قوم کے بچے, اپنے بچے, ان کے لیے کام کرنا. دونوں چیزیں ہوگی نا, کاروبار بھی تھا اور اس کے ساتھ ساتھ خدمت بھی تھی. خدمت بھی تھی, پہلے خدمت ہے, کاروبار بعد میں ہے. لیکن آج ان کا یہ حال ہے کہ مشینری بیچنے پر چلے ہوئے ہیں سارے لوگ. نہیں, اتنی بڑی رقم ہے ان کے لیے, بہت بڑی رقم ہے یہ میرے پرنٹر کے لیے. وہ تو مزدور آدمی ہے, چند پیسوں کا کاروبار کر رہا ہے, چند پیسے ہیں اس کا پروفٹ, 5% ہوگا. بہت زیادہ بتا دیا میں نے 5%, اس سے کم ہوگا. اب بلکہ کچھ تو لوگ ایسے ہیں جو اپنی جیب میں سے ڈال کر اس کو پورا کریں گے, اور کیسے کریں گے یہ میں نہیں, مجھے سمجھ سے باہر ہے. ان کی حالت جو ہے, جب ہمارے پاس یہ خبر آتی ہے اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ کتابیں نہیں پہنچی, تو خالد پرویز صاحب آپ دو ٹوک انداز میں واضح طور پہ کہتے ہیں کہ آپ اس کے ذمہ دار نہیں ہیں. نہیں ہیں, کسی بھی صورت میں ہم ذمہ دار نہیں ہیں. اگر ہم سے ایک دن لیٹ ہوتا ہے تو ہم اس کا معاوضہ ادا کرتے ہیں. اسی ایک دن کو بچانے کے لیے, ہم اپنے پیسے کو بچانے کے لیے ہم بر وقت کتاب دیتے ہیں. جو ٹائم ہے, جو ایگریمنٹ ہے, جو رولز ہیں, جو ایگریمنٹ ہے, جو رولز ہے اس کے مطابق اگر کتاب ایک دن بھی لیٹ ہوتی ہے تو آپ کو اس کا جرمانہ دینا پڑتا ہے. پر ڈے کا جرمانہ دینا پڑتا ہے, ہر دن کا جرمانہ. لیکن اگر کتاب جو ہے آپ کی طرف سے چلی گئی اور آگے بچوں تک نہیں پہنچی تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اس کے ذمہ دار تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ضلعی ہماری ایجوکیشن ہیں وہ ساری نااہل ہے. وہ بر وقت کتابیں بچوں کو نہیں دیتی, ان تک پہنچ گئی ہوئی ہیں, یہ میں دعوے کے ساتھ کہوں گا. اچھا, اگر ان کے آفس میں پڑھی ہے, ان کے گودام میں پڑھی ہے, کہیں بھی پڑھی ہے, انہوں نے غیر ذمہ داری کا ثبوت دیا, بچوں تک پرووائڈ نہیں کی, تو یہ سارا قصور ان کا ہے. اس میں نہ ٹیکسٹ بک بورڈ کا کوئی قصور ہے اور نہ پرنٹر پبلیکیشن تو ڈیوٹی نہیں ہے. یہ ڈیوٹی میں شامل ان کی ہوتی ہے. ان کا کام ہے وہاں تک پہنچانا, اس ضلع میں آگے تقسیم کرنا ایجوکیشن آفیسر کا کام ہے. اس نے اگر نہیں کی تو وہ اس کی نیلی, اس کا چھان بین ہونی چاہیے, اس کی چھان بین جو ہے ہونی چاہیے. لیکن اس وقت صورتحال دو قسم کے ناظرین یہاں پر ایشوز موجود ہیں. ایک ایشو یہ ہے کہ کتابیں جو ہیں, ہمارے پاس جو خبر موجود ہے اس کے مطابق ابھی تک تمام بچوں کو کتابیں نہیں ملی, اور کتابیں نہیں ملی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ بچے پڑھ بھی نہیں سکتے. ٹیچر آئے گا, پڑھانے کے لیے آئے گا, آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ اس کو کس طرح پڑھا سکتا ہے اور کتاب موجود نہیں ہے. لیکن دوسری طرف ہمارے جو پرنٹرز اور پبلشرز ہیں وہ کہتے ہیں ہم تو کتابیں دے چکے ہوئے ہیں, اور جب ہم نے کتابیں دے دی ہوئی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ آگے پہنچنی چاہیے, وہ کیوں نہیں پہنچ رہی. اور اس کے بعد ایک اور دوسرا مسئلہ پیدا ہو گیا, وہ چند سو لوگوں کا نہیں ہے, چند ہزار لوگوں کا نہیں ہے, بلکہ لاکھوں لوگوں کا ہے. خالد پرویز صاحب یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹیکسٹائل کے بعد سب سے بڑی جو انڈسٹری ہے وہ اس وقت پرنٹنگ اور پبلشنگ کی ہے. سرکاری خاص طور پہ اسکولوں کو اور پرائیویٹ اسکولوں کے حوالے سے جو کتابیں شائع کی جاتی ہیں اس کے ساتھ اتنی بڑی تعداد میں لوگ جڑے ہوئے ہیں کہ آپ ان کا اندازہ نہیں لگا سکتے. اور اب ان کو اگر اربوں روپے کی ادائیگی نہ ہو, یہ صورتحال ہے کہ آپ بنی کیسے ہے؟ مظہر مہدی ملک صاحب کی طرف جاؤں گا, آپ جنرل سیکرٹری ہیں پاکستان پرنٹرز اینڈ پبلشرز ایسوسی ایشن کے لاہور کے. ملک صاحب, یہ کیا صورتحال ہے؟ کچھ آپ بھی ذمہ دار ہیں اس سارے مسئلے کے؟ حضور یہ ایسے ہے کہ بیسیکلی یہ بیک لاگ ہے کرونا کا. کرونا میں 2020 میں سکولز جو سے ہیں وہ مارچ سے لے کے جون جولائی تک بند رہے تھے. تو اس وقت کی اسکول ایڈمنسٹریشن نے, جو اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ تھا, اس نے اس کو سکولز کا جو ہے اگست سے لے کے جون تک کا ایک بنا دیا تھا. اب جب کرونا ختم ہو گیا تو جو پچھلا 2022 تھا اس میں جو اسکول اوپننگ تھی وہ اگست میں تھی جا کے. تو آبویسلی جو پچھلا کام تھا وہ اگست میں جا کے مکمل ہوا, اور جب اسکول 14 اگست کو کھلے تو ان کو وہ سپلائی کی گئی کتابیں. ساتھ ہی 2023 کا جو کام تھا وہ مارچ میں تھا. اب اس کے لیے تیاری شروع کرنی تھی, تو اس کے لیے تیاری جو ہے پنجاب کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بورڈ نے سپتمبر میں اس کا ٹینڈرز فلوٹ کر دیے. اب وہ جو ٹینڈر فلوٹ کیے اس میں کچھ چیزیں انکریز ہوئیں. ایک تو انفلیشن انکریز ہوتی ہے. ٹینڈر کے 2 سال کے پیریڈ میں پریکٹیکلز بند کر دیے تھے بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن نے. تو پریکٹیکل کاپی اور پریکٹیکل نوٹ بکس چھپنی بند ہو گئی تھیں. تو یہ 40 لاکھ کے قریب
جو 2023 کا جو سیشن تھا اس میں پریکٹیکل نوٹ بکس آئے. اس کے علاوہ اسٹوڈنٹس کی کچھ انرولمنٹ بڑھی اور یہ جو کتب ہیں 5 کروڑ اور 50 لاکھ سے زائد ہیں جو کہ ہمیں جس کا ٹینڈر دیا گیا. اس کے علاوہ ایک نئی چیز بیچ میں آئی وہ ہے قرآن پاک کے سپاروں جو کہ لازم ہو گیا اسکولوں میں پڑھانا. وہ تقریباً 70 لاکھ کے قریب تھا. تو یہ اکتوبر کے مہینے میں اور نومبر کے مہینے میں ایوارڈز ہوئے ہیں. اب یہ اوپن ٹینڈر ہوتا ہے اور اس میں لاہور میں سب سے بڑی انڈسٹری ہے پاکستان کی, بلکہ میں تو یہ حقیقت میں ایشیا میں آفٹر کلکتہ یہ لاہور کی انڈسٹری سیکنڈ ہے پورے ایشیا میں, یہ پرنٹنگ اینڈ بائنڈنگ آف ٹیکسٹ بکس کے لحاظ سے. اب وہ کام جب سٹارٹ ہوا تو یہ ہمارا 3 انسٹالمنٹس میں ہوتا ہے, یہ اوور نائٹ تو چھپتا نہیں ہے, اٹ ٹیکس مور دین 4 months. تو پہلی انسٹالمنٹ جو سی ہے وہ جنوری میں ہم نے 1/3 دے دی تھی. اچھا. اور اس انسٹالمنٹ کے دینے کے 30 days کے اندر اسکول ایجوکیشن کو لازم تھا کہ وہ ہماری پیمنٹ کرتا. اب یہ 17 ارب میں سے انہوں نے 5 سے 6 ارب ہمیں 1/3 جنوری میں دینے تھے. صحیح. اب ہوا یہ کہ جنوری میں انہوں نے ہمیں پیمنٹس نہیں کی. ہم نے مجبوراً فروری میں آ کے چیمبر میں اور مختلف جگہ پہ شور ڈالنا شروع کیا کہ آپ ہمیں پیسے دیں گے تو ہم سیکنڈ انسٹالمنٹ سٹارٹ کریں گے. کچھ یہ وجوہات بنی کہ فنانسز کی جو بندش آئی ہے اس کی وجہ سے سیکنڈ انسٹالمنٹ جو سی ہے وہ سلو ہوئی ہے, اور جب سیکنڈ انسٹالمنٹ کی بھی پیمنٹ نہیں ہوئی تو تھرڈ جو سی ہے وہ پھر فردر سلو ہوگی. لوگوں کے پاس نہ کاغذ تھا, لوگ کیا کرتے اس وقت, کہاں سے گورنمنٹ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئی ہوئی تھی اس کے لیے تھا کہ یہ ہم اتنی پیمنٹ کہاں سے کر دیں. تو بات یہ ہے کہ یہ تو گورنمنٹ اسکول ایجوکیشن کا کام تھا کہ وہ جو آرڈر دے رہی ہے اس کے مطابق فنانسز اور ریسورسز جو ان سے ہیں وہ مہیا کرے ٹائملی. جب اچھا اب چیز یہ ہے, آپ نے ایک بات کہی کہ جی اسٹوڈنٹس کو کتابیں نہیں ملتی. دیکھیں ٹیکسو بورڈ جو ہے وہ ڈائریکٹ اسٹوڈنٹس کو کتابیں مہیا نہیں کرتا. اسکول ایجوکیشن کا ڈپارٹمنٹ ہے پروجیکٹ مانیٹرنگ امپلیمنٹیشن یونٹ. اچھا. یہ ہم لوگ ان کو ہینڈ اوور کرتے ہیں لاہور میں, وہ اپنے تحصیلوں میں اور مرکز پہ کے لیول پہ کتابیں وہ پہنچاتے ہیں. اب کتابیں اگر ان کے ویئر ہاؤسز میں پڑی رہیں تو ہم پرنٹرز تو قصوروار نہیں ہیں اس میں. ہم نے کتابیں فنڈز نہ ہونے کے باوجود بھی ہم نے کام کو مکمل کر دیا ہے, اور کام کو مکمل کیے ہوئے 30 دن سے زائد ہو گئے ہیں, اور یہ تقریباً 11 ارب سے زائد کی رقم. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جو کام مکمل کیا ہے وہ تینوں کی تینوں انسٹالمنٹس پوری کر دی ہوئی ہیں. ہم نے مکمل کر دی. آپ کی طرف سے جب ہم بات کرتے ہیں 5 کروڑ 50 لاکھ سے زائد کتب کی یا 70 لاکھ سپاروں کی بات کرتے ہیں, آپ کی طرف سے جا چکے ہیں, اور اگر وہ اسکولوں میں نہیں پہنچے تو اس میں آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. پی ایم آئی یو جانتا ہوگا, اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ جانتا ہوگا, حکومت پنجاب جانتی ہوگی, وہ جانتے ہوں گے کہ یہ سارے کے سارے ایشو کیوں نہیں پہنچ رہی. آپ کی طرف سے کوئی معاملہ نہیں ہے. ہماری طرف سے سپلائی آلریڈی سپلائیڈ ہے. آپ کی طرف سے سپلائیڈ ہیں, آپ کی طرف سے فراہم کر دی گئی ہیں, لیکن آگے جو ہے وہ نہیں پہنچی تو وہ پھر اب حکومت جانتی ہے. یہ بات کہی جائے گی آپ لوگوں نے پرووائڈ نہیں کی, آپ لوگوں نے ہم نے مکمل کر دی. آپ کی طرف سے پیمنٹ لیٹ تھی, حکومت کی طرف سے فرسٹ انسٹالمنٹ لیٹ تھی, دوسری لیٹ تھی, تو آپ نے اس کی وجہ سے ان سب چیزوں کے باوجود اس پہ ایک ہتھوڑا ایک تلوار لٹک رہی ہوتی ہے جرمانے کی. اگر ہم بر وقت نہ دیتے, وہ پیسے ہمیں دے نہیں دے, لیکن وہ جرمانے کی تلوار دہلی کا جرمانہ ہے وہ ہمارے سر پر تھی, اور اس وجہ سے ڈرتے ہوئے ہم نے کہا چلو جہاں اتنا کیا ہے اور پکڑ کے اور کر لو, یعنی کہ اپنے لاسز میں جا کے یہ کام کیا اور مہنگے داموں لے کے بنا کے انہیں دیا. پھر صحیح. یہاں پر مکرم نقوی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ چیئرمین پاکستان پرنٹرز اور پبلشرز ایسوسی ایشن کی, ان کی طرف چلتے ہیں. مکرم صاحب, آپ کس طرح دیکھتے ہیں ساری صورتحال کو؟ اس کا اصل میں ذمہ دار ہے کون؟ یہ جو کیاؤس پیدا ہو گیا پورے کے پورا, کتابوں کی فراہمی ہونے نہ ہونے سے لے کر آپ کو ادائیگی ہونے نہ ہونے تک. اصل میں پنجاب کریکولم نے ٹیکسٹ بورڈ لاہور جو ہے اس نے سال 2023-24 کے لیے جو مفت کتابیں ہیں نا, وہ اکتوبر نومبر 22 میں نا اس کا ٹینڈر کیا تھا,
اور اس میں 40 لاکھ پریکٹیکل نوٹ بک تھی، 5 کروڑ 50 لاکھ پرائمر کتب جیکٹ کلاس کچی تا دہم، اور 70 لاکھ تجویدی قاعدہ تھا۔ جو تجویدی قاعدہ تھا وہ اچھے کاغذ پہ، امپورٹڈ کاغذ پہ ہم نے پرنٹ کیا، کیوں قرآن پاک تھا۔ اور ٹینڈر کی مالیت تقریباً بما ٹائٹل وغیرہ 17 ارب روپے تھی، جس میں سے محکمہ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے پیف کے آرڈر شامل تھے۔ 60 کے قریب پرنٹر نے کتب کی پرنٹنگ کے حوالے سے میں حصہ لیا تھا اور ٹینڈر کو مکمل کرنے کے لیے دن رات ایک کر دی۔ اس میں جب ہم نے ٹینڈر دیا تھا تو ہماری تھرڈ پارٹی نے بھی اس کی تھی کہ ٹینڈر کا ریٹ زیادہ تو نہیں ہے، اور ہم نے ٹینڈر کا ریٹ دیا تھا وہ ہمیں ٹینڈر کا ریٹ نہیں ملا، ہمیں 0.86 پیسے فی پیج ٹینڈر کی قیمت کا ملا ہے۔ اور محکمہ اسکول ایجوکیشن اور پیف نے 17 ارب میں سے صرف 6 ارب روپے جو ہے نا دونوں نے دیے ہیں پنجاب ٹیکس بورڈ لاہور کو۔ اس میں سے ٹیکس بورڈ کے پاس جو تھے اپنے پاس انہوں نے بھی کچھ پیسے دیے ہیں، 11 ارب روپے جو ہے نا وہ بقایا ہے۔ نگران حکومت چیف سیکرٹری جو ہیں ان کو ملنے کے بعد چیف سیکرٹری صاحب نے سیکرٹری ایجوکیشن کو فنانس کو کہا کہ 4 ارب روپے ان کو فوری دو، ان کا کچھ کام چلے۔ چیف سیکرٹری صاحب نے ان کو آرڈر بھی کر دیے، اس کے باوجود آج تک جو سیکرٹری فنانس ہے نا وہ ہمارے پیمنٹ کو جاری نہیں کر رہے اور نہ ہی آگے بھیج رہے ہیں۔ عمر صاحب اگر اس صورتحال کو دیکھا جائے تو اس کا مطلب یہ بنا کہ اب آپ کو اگر پچھلی پیمنٹ نہیں ہوئی اور اس میں آپ کو خسارے کا سامنا، اور بہت سارے لوگوں نے جو کاغذ اٹھایا ہوا ہے یا پیسے اٹھائے ہوئے ہیں جیسے خالد پرویز صاحب کہہ رہے تھے، تو اگلا آرڈر تو آپ لیتے ہوئے ہچکچائیں گے اور بڑے مشکلات کا شکار ہوں گے اور آگے جو کرائسس بن سکتا ہے اس کی وجہ سے۔ اگلا آرڈر کوئی بھی کتاب پرنٹ نہیں کرے گا جب تک ان کے پاس پیسے نہیں ہوں گے، یہ ہمیں شو نہیں کرائیں گے ہمارے پاس پیسے ہیں، اس وقت تک کوئی بھی پرنٹر کتاب کا آرڈر ورک آرڈر نہیں لے گا، کیونکہ ہمارے ساتھ اتنی زیادتی ہوئی ہے کہ تمام لوگ اتنے پریشان ہیں۔ آگے عید آ رہی ہے کہ ہم نے بینڈروں کو پیسے دینے ہیں، ہم نے پرنٹرز کو پیسے دینے ہیں جو باہر سے کام کروایا ہے، اور کئی مشکلات ہیں۔ اور اس وقت یہ حال ہے کہ جب ہم نے پرنٹنگ کا آرڈر لے لیا، جو ہم استعمال کرتے ہیں گلو، وہ اس وقت 17,000 روپے کا تھا، آج 32,000 روپے کا فی بیگ ہے۔ پلیٹ جو ہم استعمال کرتے ہیں وہ 1,200 روپے کی تھی، اس وقت 2,200 روپے کی فی پلیٹ ہے۔ اس کے بعد سیاہی جو ہم استعمال کرتے ہیں اس وقت 1,400 روپے کے جی تھی، آج 2,900 روپے کے جی ہے۔ اس کے باوجود ہم نے جو ہمیں کہتا تھا کہ آپ بڑے ہیں ان کو سمجھائیں، ہم نے سب دوستوں کو کہا کہ یہ گورنمنٹ کا کام ہے، مفت کتابیں ہیں بچوں کو جانی ہے، یار ہم سپلائی کر دیں پیسے آ جائیں گے کوئی بات نہیں۔ لوگوں نے ادھار لے کے جیسے کیا اس کو مکمل کر دیا۔ جب مکمل کر دیا ان کے پاس جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں پیسے ہمارے پاس جو تھے وہ ہم نے وہ بھی دیا، اس میں ٹیکس بورڈ کا کوئی قصور نہیں ہے، کیونکہ وہ تو سپلائی کر کے آگے دیتے ہیں صحیح، اور ان کو پیسے ایجوکیشن والے دیتے ہیں۔ ایجوکیشن کا فنڈ اس لیے بڑھ گیا کہ پچھلے سال جو ٹینڈر 7 ارب کا تھا اس میں سر پریکٹیکل کی کاپی بڑھ گئی، اس میں قرآنی قاعدے جو تجویدی قاعدے بڑھ گئے، صحیح ہے۔ اور اس میں سب سے بڑا مسئلہ جو پیدا ہو گیا کہ آپ نے جب یہ پیمنٹ کرنی ہے تو آپ وہ پیمنٹ نہیں کر پا رہے، تو اس کے نتیجے میں جتنے لوگ وہ کام کرتے ہیں کتابوں کی پرنٹنگ کا، پبلشنگ کا، انہوں نے آگے سے پیمنٹس کرنی ہے، واقعی آگے عید آنے والی ہے، تو لاکھوں گھرانے جو ہیں وہ اس وقت انتظار کر رہے ہیں کہ حکومت پنجاب وہ فنڈز کو جاری کرے، ان کتابوں کے پیسے جاری کرے جو کہ وہ چھپوا چکی ہوئی ہے، بچوں کو اس نے دینی ہے، بہت ساری ابھی نہیں دی گئی۔ کیا صورتحال اس حوالے سے اس پر بھی جانیں گے کہ اسکولوں میں کتنی پہنچی ہیں کتنی نہیں پہنچی، لیکن اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک فرام دی بریک۔ ناظرین، بات کر رہے ہیں ہم کہ تعلیمی سال شروع ہوئے 2.5 ماہ گزر چکے ہوئے ہیں، لیکن اس وقت لاکھوں نہیں بلکہ 1 کروڑ سے زائد طالب علم ایسے ہیں جو صرف پنجاب میں کتابوں سے محروم ہیں، اور اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ کتابیں ان تک اس لیے نہیں پہنچی کہ ملی نہیں۔ اب ملی نہیں تو اس کے سوال کے جواب میں ہم نے یہاں پر زحمت دی، خالد پرویز بٹ صاحب کو یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہے، مظہر مہدی ملک صاحب کو دی، مکرم نقوی صاحب کو دی، یہ تمام اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے تو باقاعدہ طور پر یہ تمام کتابیں پرنٹ کر کے اور مقررہ وقت کے اوپر وہ دے دیں، اور اس لیے دے دیں کیونکہ ہمیں تو 1 لاکھ روپیہ ایک دن کا جرمانہ دینا پڑتا تھا اگر ہم اس کے تاخیر کرتے، لیکن اس کے باوجود وہ کتابیں بچوں تک نہیں پہنچی۔ اور اب جس وقت ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں
اس وقت تعلیمی سال جو شروع ہوا تھا اس کو شروع ہوئے بھی 2.5-3 ماہ ہونے والے ہیں، اور ایک طرح سے اگلی بات میں یہ کہوں کہ پھر اب تو ابھی عید آ جائے گی، عید کے بعد چھٹیاں شروع ہو جائیں گی، تو پھر کیا صورتحال بنے گی؟ کتابیں کہاں پر ہیں، کس طرح پہنچ رہی ہیں؟ عبدالوحید ربانی سینئر ایجوکیشن رپورٹر ہیں، اس چیز کو معاملے کو رپورٹ کر رہے ہیں۔ آج نئی بات میں ان کی ایکسکلوسیو خبر بھی اس حوالے سے موجود تھی، ان کی طرف چلتے ہیں۔ عبدالوحید السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ عبدالوحید ربانی، کیا پوزیشن ہے؟ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ کتابیں جو ہیں پہنچی نہیں ہیں اسکولوں میں، یہ میرے ساتھ یہ سارے پرنٹرز پبلشرز بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں ہم تو نہ صرف کتابیں پرنٹ کر کے پہنچا چکے ہیں بلکہ ہم نے تو حکومت پنجاب سے اور خیبر پختونخوا سے اربوں روپے لینے ہیں، ہمارے تو چولہے بوجھ رہے ہیں۔ یہ کتابیں ہیں کدھر گئی ہیں؟ دیکھیں سر، ایک بات تو کلیئر ہے کہ تاخیر کا شکار یہ سارا پروسیس ہوگا، اور اسی دوران نارملی اگر ہم دیکھیں کرونا سے پہلے اگر ہم بات کریں تو مارچ اپریل کے دوران جو تعلیمی سال ہے وہ شروع ہو جاتا ہے، مگر چونکہ کرونا کے بعد 1 ماہ کا تقریباً اس کو مارجن دے دیا گیا، اور مئی تک جو تعلیمی سال ہے، مئی اگر ہم اس سال کی بات کریں تو مئی 2023 سے جو تعلیمی سال نیا ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ یعنی جو گرمیوں کی چھٹیاں ہوتی ہیں اس سے پہلے تمام تر بچوں کو جو بکس ہیں وہ دے دی جاتی ہیں، کیونکہ اسی دوران ان کا ہوم ورک دیا جاتا ہے، اور ان کو جو چھٹیاں ہوتی ہیں 2-2.5 ماہ کی، اس دوران ان کو کام دیا جاتا ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وجہ کیا بنی؟ مختلف سر اس کی وجوہات ہیں۔ سب سے بڑی یہ ہیں کہ یہ سارے پرنٹر اور پبلشر موجود ہیں۔ چیزیں یہ ہوئی کہ ان کو جو بجٹ تھا بکس کو پبلش کرنے کے لیے اس سے پہلے تک کا، وہ ایک مخصوص بجٹ جو 2023 کے بجٹ میں 2023 کا جو بجٹ تھا اس میں ان کو دے دیا گیا تھا، مگر اس دوران ڈالر مہنگا ہوا، ڈالر مہنگا ہونے کی وجہ کر کے جو پیپر کا ریٹ تھا وہ بھی مہنگا ہوا، اور اس دوران چونکہ جو بجٹ تھا وہ سیم رہا، جس کی وجہ کر کے وہ جو چیزیں تھیں ان کا جو بیلنس نہ رہ سکا، اور بجٹ وہی رہا لیکن کاغذ مہنگا ہوا، تو اس دوران جو بکس پبلش ہونی تھی ان کے جو فنڈ ہے وہ بڑھ گئے تھے۔ اب اس کو کیسے پورا کیا جائے؟ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی جانب سے جو نان سیلری بجٹ تھا اسکولوں کا پڑا ہوا تھا، وہ بجائے کہ ڈیولپمنٹ کا جو بجٹ تھا اسکولوں کو دیا جائے، ان کو بلڈنگ بنتی، ان کے باقی جو عمارات اور اس کے علاوہ جو شعبے بنتے، مگر وہ بجٹ اٹھا کے ان کو دے دیا گیا یہاں پہ متعلقہ جو PCTB ہے، یعنی جو بکس پبلش کرنے والی جو اتھارٹی ہے۔ مگر اس تمام تر صورتحال میں کافی تاخیر ہو چکی تھی، تقریباً 1.5 سے 2 ماہ لیٹ ہو گیا یہ سارا پروسیس۔ اب صورتحال یہ ہے بکس پبلش تو ہو گئی مگر متعلقہ اتھارٹی کے پاس پہنچی ہیں۔ اس دوران تمام تر جو سازہ تھے ان کو انگیج کیا ہوا تھا، مردم شماری میں وہ مصروف تھے۔ اب مختلف چونکہ جب تمام تر جو ویئر ہاؤس ہوتے ہیں مختلف اضلاع کے جہاں پہ بکس پہنچتی ہیں، اس کے بعد جو ڈسٹریبیوشن کا عمل ہے وہ شروع ہوتا ہے، مگر سازہ مصروف رہے، اس دوران جو بکس ہیں وہ ڈسٹریبیوٹ نہیں ہو سکیں، تو گرمیوں کی چھٹیوں کا اعلان ہو گیا۔ تو اس طرح بکس چاہے تمام تر جو اضلاع کے ویئر ہاؤس میں پڑی ہوئی ہیں، مگر ہم دوسرے الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں ابھی اگر بچوں کے پاس نہیں پہنچی تو وہ چاہے اضلاع میں پڑی ہوں چاہے پھر متعلقہ اتھارٹی کے پاس پڑی ہوں، ایک ہی بات ہے، کیونکہ بچوں کے پاس۔ لیکن ایک بات مجھے بتائیے گا، اب کہہ رہے ہیں کہ مئی سے شروع ہو گیا اور اس سے پہلے بھی چونکہ ڈیلے ہوا، اب بچے کتابوں کے بغیر جو ہے، کیونکہ سرکاری سطح پہ سرکار نے دینی ہے کتابیں، یہ وعدہ کیا ہوا ہے 2007 سے لے کے اب تک دے رہی ہے سرکار، تو وہاں پر کتابیں نہیں پہنچی، تو اب بچے کتابوں کے بغیر کیا پڑھ رہے ہوں گے؟ استاد کیا پڑھا رہے ہوں گے؟ بچے کیا پڑھ رہے ہوں گے اس وقت تک کی صورتحال؟ اور آگے چونکہ ابھی تک آپ کہہ رہے ہیں ویئر ہاؤسز میں پڑی ہوئی ہیں، آگے دی نہیں گئیں، اور اسی دوران اگر گرمیوں کی چھٹیاں ہو جاتی ہیں، اس سے پہلے عید کی چھٹیاں ہو جاتی ہیں، تو مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ کیا بچے اب چھٹیوں میں بھی کتابوں کے بغیر ہی رہیں گے؟ جی بالکل، کیونکہ 6 جون سے جو گرمیوں کی چھٹیاں وہ تو ہو چکی ہیں، ابھی بچے ہیں وہ تقریباً 2.5 ماہ تک گرمیوں کی چھٹیوں پہ ہیں۔ نارملی یہ ہوتا ہے جب ان کو اس سے پہلے بکس مل جاتی تھی، ان کو کوئی ہوم ورک دیا جاتا تھا، وہ گھر میں جا کے کچھ نہ کچھ اپنے آپ کو انگیج رکھتے تھے، پڑھتے تھے، اور جو نئی بکس ہیں اس کو لے کے اپنا جو ان کو کام دیا جاتا تھا وہ مکمل کرتے تھے۔ مگر اس بار یہ ہوا ان کے پاس بکس ہی نہیں ہے، نئی کلاس کا آغاز ہو چکا ہے، تو اب جیسے وہ فری پھر رہے ہیں، پورے 2.5 ماہ ان کے پاس کرنے کو کوئی کام نہیں ہے۔ یعنی کہ پچھلا وقت بھی میں کہہ رہا ہوں کہ چھٹیوں سے پہلا وقت بھی ان کا کتابوں کے بغیر گزر گیا، اور اب چھٹیاں چونکہ ہو چکی ہوئی ہیں تو اب وہ چھٹیوں میں بھی بس بغیر کتابوں کو ہی پھرتے رہیں گے۔ بالکل ایسا ہے، کیونکہ اگر اس سے پہلے چھٹیاں ہونے سے پہلے بھی سازہ تو اسکولوں میں موجود ہی نہیں تھے، ان کو تو مردم شماری میں لگایا ہوا تھا، اور وہ صبح 7 بجے سے لے کے رات جو شام 5 بجے تک سازہ اس میں مصروف رہے، اور وہ ان کو 1 ماہ کا کہہ کے وہ 3 ماہ تک ان کا جو پروسیس ہے وہ پہنچ گیا تھا، وہ ایک الگ سٹوری۔ اور سازہ ابھی تک ان کو جو واجبات ہیں، ان کو وظیفے ملنے تھے مردم شماری کے دوران، وہ بھی ان کو نہیں مل سکے۔ تو اس طرح اوورآل ہم کہہ سکتے ہیں اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے، متعلقہ اتھارٹیز ہیں، ان کی وجہ کر کے جو بچوں کا تقریباً 2.5 سے 3 ماہ وہ ضائع ہوئے ہیں۔
2.5 से 3 माह जो है अभी ज़ाया हुए, और अभी मज़ीद मैं वापस खालिद परवेज़ साहब की तरफ आना चाह रहा हूँ। खालिद साहब, इसका मतलब ये हुआ कि ये बच्चे जो है, पहले आप लोगों ने किताबें दे दी, चलें पहले प्रोसीजर वो अभी अब्दुल वहीद रब्बानी बता रहे हैं कि लेट हुआ, उसके बाद आपने किताबें दे दी, किताबें वेयर हाउसेस में पहुँची, डिस्ट्रिक्ट्स में पहुँची, इस्लाम में पहुँच गई, अब बच्चे वैसे ही फिरते रहेंगे, अब छुट्टियाँ हो चुकी हुई हैं। अब तो बड़ी खूबसूरत बात आपने कर दी। सबसे पहली बात यह है कि हम हैं पाकिस्तानी, दुनिया की सब में सेकंड लास्ट नंबर है हमारा एजुकेशन। यही वजह है कि आज जिम्मेदार कोई नहीं है, आज अपने दुनिया गरीबों के में साथ हम मुखलिस कोई सेकंड नहीं। लास्ट नंबर पे खड़े हुए हैं एजुकेशन की रैंकिंग में जी। और आज जो देखें सूरत हाल, आज जो इन बच्चों का कुछ नहीं है, ये गरीब के बच्चे को पढ़ाना ही नहीं चाहते, ये उसको पीछे ही रखना चाहते हैं। ये किसी को एहसास नहीं है, चाहे ऊपर देख ले, नीचे देख ले, जहाँ मर्जी देख ले, ये गरीब के बच्चे को मुफ्त किताब क्यों मिल रही है। और उनकी बात सही होगी। आइंदा आने वाले साल में मैं एक तजर्बाकार आदमी हूँ और ज़िम्मेदार बंदा हूँ, यही आलम रहा, अगर पैसे इनको ईद से पहले ना मिले तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि ये सारी को कोई और ट्रेड में तब्दील कर दूँ, पूरी ट्रेड अपनी को। लेकिन मैं ऐसा काम नहीं करने दूँगा जिससे ये भिखारियों जैसी ज़िंदगी हो, जिससे इनके गरीबों के घर के चूल्हे देख लें आप। ईद आ रही है, उन पाई पाई को तरस रहे हैं, जो बाइंडिंग करता है उनकी हालत देख लें। छोटे बच्चे से लेके बड़ा बच्चे तक वो दिन रात मेहनत करता है, तब जाके उसे पैसे मिलते हैं। वो भी ना मिले तो फिर इसका आलम क्या होगा। आज ये बहुत बड़ा सानिया होगा अगर इन्होंने नहीं। खालिद साहब, आप चीफ सेक्रेटरी साहब से को भी मिले, बाकी लोगों से भी मिले, तो क्या अब ताख़ीर क्या इसमें, जब एक चीज़ प्रिंट हो चुकी हुई है, इन्होंने ऑर्डर किया था और ऑर्डर करने के बाद इन्होंने मंगवाना था, और ये सारी की सारी चीज़ें बजट में मेंशन की जाती हैं, बताई जाती है, फिर रुकावट क्या? आप देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि किसी के आगे जवाब दे नहीं है। जवाब दे वहाँ होते हैं जहाँ सिस्टम हो कोई। हमारे यहाँ सिस्टम कोई नहीं है, किसी को परवाह नहीं है। हम जैसे इतना शोर मचाया, पूरे पाकिस्तान को इकट्ठा किया, यानी कि आप ये कह रहे हैं कुछ किया, कि ये सारा कुछ जो किया जा रहा है, और ये किताबें आपसे ले ली गई हैं, पैसे नहीं दिए जा रहे, तो अब इसके ऊपर कोई एहतसाब का सिस्टम ही नहीं है कि अकाउंटेबिलिटी हो, जिसने आप पर अकाउंटेबिलिटी हो रही है कि आपने किताब लेट की है तो आपको रोजाना का 1 लाख वो हमारे लिए है कानून सारे, इनके लिए कोई कानून नहीं, ब्यूरोक्रेसी के लिए, अफसरशाही के लिए कोई कानून नहीं, इनको परवाह नहीं है। इन गरीब बच्चों की परवाह नहीं, उनको अपने बच्चों की फिक्र है, जो अमेरिका में पढ़े हुए, जो लंदन में पढ़ रहे, उनके बच्चों की फिक्र है। वो हमारा सिलेबस तो नहीं पढ़ रहे। जिन गरीबों ने ये पढ़ना, ये आवारगी से बचने के लिए माँ बाप की भी ख्वाहिश है कि मेरा बच्चा तालीम हासिल करे, वो अपना सब कुछ भेज देता है, लेकिन अपने बच्चे को तालीम दिलवाता है। आज यहाँ सूरत हाल बड़ी अफसोसनाक है। जिन बच्चों को, गरीबों को किताबें नहीं मिली, बाप तो चाहे रोटी नहीं खाएगा लेकिन अपने बच्चे को किताब लेकर देगा। वो बाज़ार से ढूंढने, ये सेल भी होती है किताब, यही किताब सेल भी, मुफ्त वाली किताब सेल भी हो जाती है। मुफ्त वाली तो नहीं सेल होती दूसरी, लेकिन बाज़ जगह पर यह भी सुनने में आया है कि जो फ्री डिस्ट्रीब्यूशन वाली किताब है वो सेल हो रही फलां शहर में। और जो हमारे यहाँ जो सेल वाली किताब है, ये भी बोर्ड ही शाया करता है ना, हमारे ज़रिए होती है, और ये मार्केट में आती है, बिकती है। फिर वो ना लेंगे, वो ले लेंगे, वो जो फालतू बचेगी किताब साल के एंड में, वो बाहर दुकानों पर बिकेगी। नहीं तो अब एक और सवाल पैदा हो गया ना, हाँ। कि अगर माँ बाप मजबूर हो जाएं और उनको मार्केट से किताब लेनी पड़ जाए और अपने बच्चों को देनी पड़ जाए, तो उसके बाद ये फ्री वाली किताब है, ये तो एक्स्ट्रा हो जाएगी। ये तो एक्स्ट्रा हो जाएगी ना, होती है, और वो बाहर रद्दी में बिकती है। मैं साबित करूँ। और ये हम जो अपने खून पसीने की कमाई के टैक्सों के पैसों से ये सारी किताबें अरबों रुपए, आप 17 अरब की बात करें, 17 अरब रुपयों से पंजाब में छपवाई हुई हैं, ये सारी की सारी इस तरह प्रैक्टिकली जो है ये रद्दी हो जाएंगी, क्योंकि माँ बाप मजबूर हैं। ये सरकार ये होती है, ये साथ की बात कर रहा हूँ, सिस्टम की बात कर रहा हूँ। यहाँ सिस्टम कोई नहीं है, यहाँ निज़ाम कोई नहीं है। निज़ाम दूसरों के लिए है, हमारे जैसे लोगों के लिए, अपने लोगों के लिए कोई निज़ाम नहीं। 17 अरब रुपए की किताब अगर इस तरह ज़ाया हो जाए, उसका कोई और इसमें पूछने वाला कोई भी नहीं। और मेरे पास तो एक और बड़ी एक दिलचस्प और अफसोसनाक सी हकीकत मौजूद है कि जब हम बात कर रहे हैं कि मसाइल को हल कर दें, तो हमारे पास जो एजुकेशन सेक्रेटरी हैं उनके बारे में इतला ये है कि वो 6 जून से रिटायर हो चुके हुए हैं। सेक्रेटरी एजुकेशन जो है रिटायर हो गए हुए हैं, और इस वक्त कोई सेक्रेटरी एजुकेशन मौजूद नहीं है। तो आप अहम तरीन
ایجوکیشن جو ہے کسی بھی ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے, صحیح ہے. آج ہے ہی نہیں اس کی ہڈی, اس کا سربراہ ہی کوئی نہیں ہے. تو کوئی پھر نہیں سوال ہے. یہ کرنا ہے کہ اب ہم کس کا گریبان پکڑیں, کس کے پاس جائیں, کس سے پوچھیں کہ بھائی آپ نے پہلے تاخیر کی, آپ نے سسٹم نہیں بنایا. جب آپ نے کتابیں چھپوا رہے تھے تو آپ نے اس کے لیے فنڈز اور ریسورسز ارینج نہیں کیے تھے. جب آپ نے فنڈز اور ریسورسز ارینج نہیں کیے تو آپ پیمنٹ نہیں کر رہے. ایک بہت بڑی انڈسٹری جو ہے اس کے لاکھوں لوگ جو ہیں اس وقت آپ کو بددعائیں دے رہے ہیں, یہاں پر چیخیں مار رہے ہیں, رو رہے ہیں اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے, سوچ رہے ہیں کہ عید کس طرح کریں گے. اور پھر ہم اس کے آگے بڑھتے ہیں اور پوچھیں کہ بھائی ہم نے کس کا گریبان پکڑنا ہے. کوئی ان کو پوچھے گا کہ جس نے یہ سارے کا سارا بیڑا غرق کیا, بچوں کو کتابیں نہیں پہنچی, وہ کتابیں جو چھپ کے پہنچ چکی ہوئی ہیں, بعد میں اگر ماں باپ خود لے کے بچوں کو دے رہے ہیں, ان کتابوں کا کیا ہوگا؟ یہ 17 ارب روپے ضائع ہو جائیں گے. تو ان کے پیٹ پھاڑ کے, ان کے گربان پکڑ کے پیسے نکالنے والا بندہ کوئی نہیں ہے. کس نے پکڑنا ہے؟ محسن نقوی صاحب اگر اس میں کوشش کریں, اس کو جاننا چاہیں, میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں, اچھے آدمی ہیں, پازیٹیو آدمی ہیں, چیزوں کو سمجھتے ہیں, بہتر طور پہ سمجھتے ہیں ایشوز کو, تو میرا خیال ہے کہ ان کے پاس یہ موجود ہے کہ کم از کم اس میں کچھ ایسے بندے پکڑیں. اور میں پنجابی میں کہہ رہا ہوں کہ محسن نقوی صاحب آپ ان کو لمبا پا لیں اور ان کو اتنے چھتر ماریں کہ یہ ساری کی ساری نااہلی ناکامی جو آئندہ دوبارہ دہرائیں نا. یہ جو نقصان کر رہے ہیں, یہ میرا پیغام ہے اور یہ میں پیغام پہنچا رہا ہوں. اس پر مزید بھی بات کروں گا اس بریک کے بعد. ویلکم بیک فرام دی ورک. ناظرین, بات کر رہے ہیں کتابوں کے حوالے سے. بچے جو ہیں تعلیمی سال شروع ہونے کے باوجود کون سے بچے ایسے ہیں جو کتابوں سے محروم ہیں, ان کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. یہاں پر خالد پرویز صاحب ہمارے ساتھ جات پر موجود ہیں. آپ پریزیڈنٹ ہیں انجمن تاجران اردو بازار کے. اس کے ساتھ ساتھ مظہر مہدی صاحب موجود ہیں, مکرم نقوی صاحب موجود ہیں. آپ عہدیداران ہیں پاکستان پرنٹرز اینڈ پبلشرز ایسوسی ایشن کے. میرے ساتھ اس وقت رانا لیاقت علی صاحب موجود ہیں جو کہ پنجاب ٹیچرز یونینز کے جنرل سیکرٹری ہیں. رانا صاحب کی طرف جاتا ہوں. رانا صاحب, چھٹیاں ہو چکی ہوئی ہیں اور ابھی بچوں کو شکایت ہے کہ ان کو کتابیں نہیں ملی. کیا صورتحال ہے یہ اس حوالے سے؟ اس سے پہلے بھی چونکہ آپ لوگ ٹیچرز بھی مردم شماری میں لگے ہوئے تھے, پڑھانے میں لگے نہیں ہوئے تھے, اس کے بعد چھٹیاں ہو گئیں, اب بچوں کے پاس کتابیں نہیں ہیں, تو یہ کیا صورتحال ہے ساری؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نجم صاحب, یہ اس سال نہیں, یہ بلکہ پچھلے سالوں میں بھی یہی ہوتا آ رہا ہے کہ ہمارے ملک میں آپ دیکھیں جو سیاسی عدم استحکام ہے, یا ہمارا ہر سال میں 2 یا 3 سیکٹری تبدیل ہو جاتے ہیں. آپ چاہیں کہ جو محکمے کا سربراہ ہے وہی اگر 2-3 سال میں تبدیل ہو جائیں گے تو کس طرح جو ہے نا محکمہ چل پائے گا. ابھی بھی آپ نے بتایا کہ سیکٹری 6 جون کو ریٹائر ہو چکے ہیں. اب صورتحال یہ ہے کہ ہمارے پاس جو کتابیں پہنچائی جاتی ہیں وہ ہوتی ہیں ہر سال کی 31 اکتوبر کی تعداد پر, لیکن اس کے بعد جو ہمیں ہدف دیا جاتا ہے کہ 10 سے 15% زیادہ ہم نے داخلے کرنے ہیں, اس کے لیے میں کوئی ٹیکنیکل ایشو ہو گیا جو گفتگو کر رہے تھے, دوبارہ ان سے رابطہ کیجیے گا رانا صاحب سے. وہ ایک اور پہلو کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ جو ہدف دیا جاتا ہے وہ جو ہے وہ سارے کا سارا مکرم صاحب وہ 31 اکتوبر کا ہوتا ہے, کیونکہ وہ ڈیمانڈ پی ایم آئی یو دیتا ہے کہ ہمیں اتنی کتابیں چاہیے. پی ایم آئی یو نے پچھلے سال سے 17 لاکھ ڈیمانڈ زیادہ دی تھی کہ ہمارے پاس بچہ زیادہ ہے. اچھا, اس ڈیمانڈ کے مطابق پوری کتاب پرنٹ کر کے ہم دیتے ہیں. اس کے بعد جو بچے داخل ہوتے ہیں نا, وہ کوئی 5% ہو گئے, 2% کسی سکول میں ہو گئے, وہ دوبارہ ان کا علیحدہ ایشو ہوتا ہے, اس کا ہمیں دوبارہ ایڈیشن چھاپنا پڑتا ہے. صحیح. رانا لیاقت صاحب کی طرف دوبارہ جاؤں گا. رانا صاحب آپ کنٹینیو کیجیے گا جو آپ بات کر رہے تھے. اچھا, میں بات یہ کر رہا تھا, پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوا کہ یہ پبلشر حضرات بیٹھے ہوئے ہیں, کچھ کتابوں کا سائز بڑھایا گیا تاکہ کتابوں کے اوپر زیادہ خرچ آئے اور پھر اس کے خرچ کی شکل میں جو آپ کو پتہ ہے بیک دی ڈور ہوتا ہے وہ کیا جائے. دوسری بات ہے کہ مہنگائی بڑھنے سے ان کتابوں کی جو لاگت ہے وہ آسمانوں کو چھو رہی ہے, اور گورنمنٹ کے پاس جو بجٹ تھا وہ تقریباً ان کے پاس 8 سے 10 لاکھ تھا, 8 سے 10 ارب روپیہ تھا, جبکہ ان کتابوں کی چھپوائی کے لیے 17 ارب روپے درکار تھے. انہوں نے کیا کیا کہ ہمارے اسکولوں کو جو نان سیلری بجٹ ملتا ہے اس کا 1 کوارٹر تقریباً 4 ارب روپیہ بھی وہ ان پبلشر کو دیا. اب ہم اس کی وجہ سے بجلی کے بل ادا کرنے سے بیٹھے ہوئے ہیں اور اکثر اسکولوں میں بجلی کے میٹر منقطع ہو چکے ہیں. لیکن جہاں تک کتابوں کا میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو یہ فری ٹیکسٹ بک دینے کا سلسلہ بند کر دینا چاہیے, کیونکہ جتنی کی یہ کتابیں دیتے ہیں اتنی لاگت ہمیں آگے اس کی ترسیل پر لگانی پڑتی ہے, اور اس کے اوپر کئی ہفتے کئی مہینے لگ جاتے ہیں کہ بچوں کو آج ایک کتاب نہیں آئی, کل دوسری نہیں آئے گی, پرسوں تیسری ٹیچر پڑھا نہیں پائے گا. لہٰذا اس کے لیے چاہیے کہ گورنمنٹ کو اوپن مارکیٹ میں سبسڈائز بکس دے دینی چاہیے, تاکہ والدین جو ہے وہ جو کتاب کی قیمت ہے 100 روپیہ, اس کی جگہ پہ وہ 10 روپے دے کر وہ کتاب مارکیٹ سے خرید لیں,
اس سے کیا ہوگا کہ حکومت کا جو اربوں روپیہ جو بجٹ ہوتا ہے وہ بھی بچے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوگا کہ جو ہمیں ٹرانسپورٹیشن کی شکل میں یا افرادی قوت کی شکل میں یہ لگانا پڑتا ہے ٹائم اس کے اوپر، اس سے بھی بچت ہوگی، اور بر وقت جو ہے نا بچوں کو کتابیں پرووائڈ کر کے ان کو تعلیم کا سلسلہ جاری و ساری رکھ سکیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ اور پروگرام کے آخر میں یہیں پر جو خالد پرویز صاحب موجود ہیں، مظہر ملک صاحب موجود ہیں، مکرم نقوی صاحب موجود ہیں، ان کی طرف سے درخواست کی جا سکتی ہے نگران حکومت سے کہ آپ جو ہے جو فنڈز ہیں ان کو ارینج کریں، پیمنٹس کو یقینی بنائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اگلے سال آپ کتابیں شائع کروانے کے لیے جائیں اور کوئی آپ کو پرنٹر پبلشر دستیاب ہی نہ ہو، کیونکہ وہ اپنا کاروبار چینج کر چکے ہوں، کچھ اور کر رہے ہوں اور آپ کو سلام کر دیں اس نااہلی کی وجہ سے، اور اس وقت جو پیمنٹ کی ہیں اس کی وجہ سے بجلی کے بل ادا نہیں ہو رہے۔ یعنی کہ جب ہم جس شعبے کی طرف جاتے ہیں جتنے فرولنے ہیں اتنے نئی چیز نکل آتی ہے، پتہ نہیں یہ ملک کب ٹھیک ہوگا، کیسے ٹھیک ہوگا، اسی پر غور کرتے ہیں بیٹھ کے۔ اللہ حافظ۔